نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تبارك وتعالى إلى مقام آخر إنه لا يحب المستكبرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ آج موضوع کا عنوان تکبر ہے۔ تکبر بہت بڑی بیماری ہے۔ تکبر کی وجہ سے نہ صرف انسان دنیا کے اندر بلکہ اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑا ولی کامل کیوں نہ ہو، اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی آسمانوں پر، وہ تکبر کی وجہ سے کی گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا اسجد لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجئے۔ فسجد الملائکۃ الا ابلیس، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا اس چیز سے کہ تو اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ نہ کرے؟ فرمایا انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ دیکھیں اب دلیلیں پیش کرنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اب یہ دلیلیں پیش کرنے لگا، اس کے اندر انا آ گئی، انا، اور انا جس کے اندر آ جاتی، میں کا جو لفظ ہے بڑا خطرناک، اور علماء نے لکھا ہے کہ بہت مہلک مرض ہے یہ، کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر انانیت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ ذلت کے اندر اور رسوائی کے اندر گرتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو کھو بیٹھتا ہے۔ ایک عابد کا واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ ایک عابد تھا۔ وہ عابد جو ہے بہت زیادہ عبادت گزار تھا، جس کی وجہ سے وہ جہاں چلتا تھا اس کے اوپر ایک بادل سایہ کیے رکھتا تھا، جہاں جاتا بادل اس کے اوپر وہ سایہ کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ وہ جانے لگا کہ ایک فاسق و فاجر شخص نے دیکھا کہ یہ عابد زاہد چل رہا ہے، چلو اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بڑی سخت دھوپ تھی، وہ دھوپ کی گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے وہ وہاں اس عابد کے پاس جب کھڑا ہوا تو عابد نے اسے غصے سے کہا کہ چل یہاں سے، تو فاسق و فاجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناپسند گزری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عابد سے وہ جو بادل تھا وہ ہٹا دیا، اور وہ بادل وہ فوراً اس کی طرف لپکا اور اس فاسق و فاجر کے سر کے اوپر وہ سایہ فگن ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ وحی بھیجی کہ اب وہ عابد نئے طریقے سے اور شروع سے اپنی عبادت شروع کرے، کیونکہ اور عابد کے اوپر جو ہے وہ سایہ جو ہوا کرتا تھا ہٹا دیا گیا، اور وہ فاسق و فاجر کے اوپر آ گیا۔ اللہ نے فاسق کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ شاید میں عابد کے سائے کے تلے آ جاؤں اور ہو سکتا ہے مجھے ہدایت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تکبر اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ علماء نے لکھا اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ بعض اوقات علم کی وجہ سے انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے تو علم کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے اور کہتا ہے عارفونی، کہ تم مجھے پہچانو، دیکھو میں کون ہوں۔ تو علم کی وجہ سے انسان بعض اوقات وہ تکبر اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کا سبب جو ہے وہ مال ہوا کرتا ہے، مال کی کثرت اور مال کی زیادتی کی وجہ سے انسان تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو حقیر اور اپنے سے کمتر سمجھنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح حسن جمال کی وجہ سے بھی انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، انسان کے جتنے اعمال ہیں ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، اور چونکہ اللہ ہمارا خالق مالک اور شہنشاہ اور سارے بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس شہنشانیت کی وجہ سے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی
تکبر کے لائق ہے، بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے۔ انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بڑائی اختیار کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک حقیر پانی سے بنایا ہے، اور انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ علماء کہتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے گا، اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائیں گے، اللہ اسے رفعت عطا فرمائیں گے، اور اللہ اس کے لیے ایک راستہ ہموار کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں میں داخل ہو جائے گا۔ فرعون جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ذلیل کر دیا۔ حالانکہ وہ فرعون جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت اور اتنی بڑی وسعت دے رکھی تھی، وہ اپنے آپ کو پروردگار سمجھنے لگا تھا اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا، حالانکہ اس کی کتنی بڑی اللہ پاک نے انہیں بادشاہت دے رکھی تھی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ، حکمرانی کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ، ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ نے فرعون کو ذلیل کر دیا اور سمندر کے اندر غرق کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرما دی، اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر ڈبو کر غرق کر دیا۔ اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود اپنی طاقت کے بلبوتے پر کہا کرتے تھے کہ ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں خود فرمایا لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کہ ہم نے ان جیسے شہروں میں نہیں بنائے طاقت کے اعتبار سے، لیکن جب انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جو درخت کو نیچے سے جڑ سے پکڑ کے اکھاڑ دیا کرتے تھے، اور پہاڑوں کے اندر وہ اپنے گھر بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا کیونکہ ان میں تکبر پیدا ہوا۔ تکبر ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، انسان کی دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو تکبر کے اس مہلک مرض سے محفوظ رکھے، تاکہ نہ ہماری دنیا خراب ہو اور نہ ہماری آخرت جو ہے وہ خراب ہو، بلکہ ایسا عمل کریں کہ جو تکبر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، اور استغفار کریں، جو بھی عمل کریں اس کے بعد استغفار کریں، تاکہ تکبر کی جو بیماری ہے وہ ہمارے دل سے نکل جائے، ہمارے قلوب سے نکل جائے، اور عاجزی اور انکساری جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے انسان بہت سارے مراتب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقدس لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب مسلمانوں کو تکبر جیسے مہلک مرض سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔